مولانا فضل الرحمان صاحب نے خیبر پختونخوا میں کرپشن کے خلاف پاکستان پیپل پارٹی کی احتجاج کے بعد میدان میں اترا اور خیبر پختونخوا میں کرپشن کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کیا گیا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے بھی جیل سے احتجاج لیڈ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کو پتا ہے واٹ از دا ریئل ڈیموکریسی، واٹ از مین بائی ڈیموکریسی؟ آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں رہے، ہم آپ کے ساتھ تفصیل سے بیان کریں گے۔ ابھی تک جس نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا تو ان کا بہت شکریہ، اور جس نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے متبانہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے، کیونکہ ایک سبسکرائب والے بٹن پہ پریس کرنے سے آپ کا کچھ نہیں ہوتا ہے، تو سبسکرائب کرتے جائے، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوگا۔ 26 مئی کو پاکستان پیپل پارٹی کے صوبائی صدر محمد علی شاہ باچا صاحب اور مرکزی جنرل سیکرٹری ہمایون خان صاحب کی قیادت میں صوبے بھر سے پاکستان پیپل پارٹی کے جیالی پشاور تشریف لائے اور انہوں نے کرپشن کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ جمہوریت کے علمبردار اور احتجاجی تحریک چلانے والے نے خود پاکستان پیپل پارٹی کی احتجاجی تحریک پر لاٹھی چارج کر دیا۔ یہ بالکل کھلا تضاد ہے، اگر وہ خود احتجاج کرے اور وفاقی حکومت اس پہ لاٹھی چارج یا رکاوٹ بنے تو پھر کہتے یہ ہمارا جمہوری حق ہے، مگر یہی جمہوری حق اگر دوسری پارٹی والے استعمال کرے تو پھر اس پر لاٹھی چارج کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ عید کے بعد خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف، ان کی کرپشن کے خلاف صوبے بھر میں تحریک چلائیں گے اور وہ خود اس کو لیڈ کریں گے۔ انہوں نے اپنی مرکزی کونسل کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہے اسٹرانگ اسٹیٹ پاور، جمعیت کے ورکر بڑے منظم اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے آرڈر کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ جو ہی ان کو آرڈر دے دیتے ہیں تو وہ اپنے خرچے پہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور اگر مولانا صاحب اس کو مہینے 2 مہینے بغیر کچھ کھلائے پلائے رہنے کا آرڈر دیتے ہیں تو وہ وہاں پہ پھر موجود رہیں گے۔ تو ہم سب کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ورکر بڑے کمٹمنٹ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حکم کے تابعدار ہوتے ہیں۔ تو اگر مولانا صاحب نے یہ تحریک چلانے کا اعلان کیا اور انہوں نے یہ تحریک شروع کرایا تو یقیناً یہ پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کے ایماندار اور فرشتوں کی پچھلا 12 سالہ حکومت کے خلاف ایک خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے خود ایک تحریک کا اعلان کیا اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ I will lead this احتجاج۔ تو کیا عمران خان کا یہ احتجاجی تحریک کامیاب ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ٹاسک ہے، کیونکہ عمران خان کے ورکر تھک چکے ہیں اور خیبر پختونخوا کی موجودہ کرپشن اور اس کے روز بروز سکینڈل جو منظر عام آ رہے ہیں، یہ یقیناً ان کی مقبولیت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور دوسری طرف 10 مئی کے بعد حالات بھی بدل چکے ہیں، جس طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں انہوں نے انڈیا کو جو جواب دیا، جو پچھلے کئی سالوں سے یہ پاکستان اور ریاست پاکستان اور پاک فوج پر ایک خرچ تھا کہ انڈیا کو سبق سکھا دیا اور اپنے پچھلے جتنے بھی ان کے اوپر خرچ تھا وہ سب کچھ سود سمیت واپس کر دیا۔ 9 مئی پر اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی عمران خان کو معاف نہیں کرے گا۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ
مذاکرات اور ڈیل کروانا چاہتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیل خفیہ رہے، اس کا کسی کو پتہ نہ چلے اور نہ عوام میں یہ تاثر چلا جائے کہ عمران خان نے ڈیل کرایا، یعنی عمران خان کو این آر او مل گیا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ این آر او کے خلاف انہوں نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا بنایا تھا اور ایک سیاسی بیانیہ بنایا تھا۔ دوسری طرف کیا عمران خان جمہوریت حقیقی معنوں میں جانتے ہیں کہ جمہوریت کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت میں ہمیشہ دو پارٹی ہوتی ہے، ایک برسر اقتدار ہوتی ہے تو دوسرا حزب اختلاف ہوتی ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام پرست پارٹیاں بھی ہوتی ہے۔ جب بھی جمہوری پارٹی آپس میں بات چیت کرتے ہیں کسی مسئلے پر، چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہوتے ہیں یا باہر ہوتے ہیں، وہ آپس میں ڈائیلاگ کرتے ہیں اور ایک سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ایک فائنل اعلامیہ جاری کر دیتا ہے تو وہ اس کو ایگریمنٹ بولتا ہے، مگر عمران خان کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں باقی جمہوری پارٹیوں سے یعنی پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے ساتھ میں بات چیت نہیں کروں گا، کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کروں گا، میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ بات کروں گا اور خود بات کروں گا۔ اس کی بہن بھی پچھلے ہفتے کہہ رہی تھی کہ کچھ لو اور کچھ دو، آپ کیا چاہتے ہیں عمران خان سے؟ ہم وہ دینے کو تیار ہے، اب ہمارے بھائی سے کیا چاہتے ہیں؟ تو سامعین، اٹ از ناٹ اے ڈیموکریٹک مائنڈ۔ جمہوریت میں جمہوری پارٹیوں کے ساتھ بات چیت کرنا پڑتا ہے، ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈیموکریسی اور ایک ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ۔ عمران خان کہتا ہے کہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ والی جمہوریت چاہیے، یعنی صرف میری حکومت ہونی چاہیے، صرف میری پارٹی ہونی چاہیے اور دوسری کسی پارٹی کو بالکل اجازت نہیں ہوگی، یعنی ہی وانٹ ون پارٹی سسٹم ان پاکستان، اور وہ سب کچھ کرتا درتا کا مالک ہو، وہ سیاہ سفید کا مالک ہو۔ اگر اس کے وزیر یا جو کرپشن کرے تو وہ حلال ہوگا، ان کو اجازت ہوگی، مگر وہی لوگ اگر اپوزیشن پارٹی میں شامل ہو جائے یا ان کے ساتھ چلے جائے تو وہ پھر حرام کرپشن ہوگا۔ جب اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کو وقت گرانا کہتے، مگر یہی اپوزیشن پارٹی میں شمولیت اختیار کرے تو اس کو پھر لوٹا 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 کہتے ہیں۔ عمران خان کے ڈیموکریٹک پوائنٹ آف ویو اینڈ ڈیموکریٹک مائنڈ میں آخری بات، عمران خان کے پوائنٹ آف ویو میں بشرا بی بی از ریڈ لائن فار عمران خان۔ وہ بشرا بی بی کے خلاف کوئی بات، یعنی پچھلی 3.5 سالہ حکومت کے دوران جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے صرف ان کو بشرا بی بی اور ان کے خاندان کی کرپشن کے بارے میں نہیں بتایا تھا، جنرل باجوہ نے بھی بتایا تھا، جہانگیر ترین نے بھی بتایا تھا، اون چودھری نے بھی ان کو بتایا تھا، مگر جو ان کو ان کی کرپشن کے بارے میں بتا دیتا یا ان کی کرپشن کو افشا کر دیتا تو وہ پھر بنی گالہ میں اس کی داخلہ پابندی، اس کی پاکستان تحریک انصاف پارٹی سے اخراج، یعنی اس کو کک مار دے دیتا کہ there is no place for you in بنی گالہ in PTI۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ بشرا بی بی از ریڈ لائن فار عمران خان۔ پی ٹی آئی کے ورکر کیا کہتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ورکر کہتے ہیں کہ عمران خان از ریڈ لائن فار us۔ پی ٹی آئی کے وہ باشعور جو اپنے آپ کو کہتے کہ ہم کو عمران خان نے شعور دیا ہے، ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پارلیمنٹ، ان کے وزیر، ان کے مشیر کی کرپشن نظر نہیں آتی ہے۔ خیبر پختونخوا کی پچھلی 2-2.5 سال کرپشن، پچھلی 2-2.5 سال حکومت کے دوران جو کرپشن ہوا،
किसी पीटीआई के वर्कर ने इसके खिलाफ आवाज उठाया, इसको हराम करप्शन कहा है, उसको करप्ट गवर्नमेंट कहा है। पीटीआई की गवर्नमेंट ने बनते ही गंदम स्कैंडल आया, इसके बाद गोदामों में गंदम की खराबी का स्कैंडल आया। अभी खैबर पख्तूनख्वा के खजाने से अरबों रुपए गायब हो गए, मगर किसी पीटीआई के वर्कर को उसकी शऊर ने ये इजाजत नहीं दी कि वो इसके खिलाफ आवाज उठा ले या उसको मीडिया पे इसी तरह बयानियां बना लेते जिस तरह बाकी पार्टियों को चोर चोर और डाकू कहते आ रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी व्लॉग पसंद आए होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे इजाजत चाहते हैं। वस्सलाम, पाल्ला मुस्पारम, तख्ते पामान।